نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل۔ پارہ نمبر 30، سورہ فیل۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، نزلت بعد سورۃ التکاثر وقبل سورۃ الفلق۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورۃ التکاثر میں ہلاک الآخرت کا ذکر تھا اور سورۃ الفیل میں بیان ہے ہلاک الدنیا کا۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ توہین شاعر اللہ موجب ذلت است۔ جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور دنیا میں ذلیل کرے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بدور حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اصول شاعر اللہ 4 ہے: کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ اور صلاۃ۔ اس کے علاوہ داڑھی، پگڑی، صفا مروہ وغیرہ یہ سب فروع شاعر اللہ ہے۔ جو اصول شاعر اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ کا کتاب قرآن کریم یہ اصول شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس کے ساتھ جو دیگر دینی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، وہ فروع ہے۔ بیت اللہ یہ اصول شاعر اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کرۂ ارض پر جتنی بھی مساجد ہے، مدارس ہے، دینی معاہد ہے، وہ فروع شاعر اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ورثاء ہے، ورثۃ الانبیاء ہے، علماء، قراء، صلحاء، اولیاء، یہ محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء، یہ فروع شاعر اللہ ہے۔ اور اسی طرح صلاۃ جو ہے یہ نماز، عبادت، نماز جو ہے یہ اصول شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اعمال ہے، عبادات ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، یہ سب فروع شاعر اللہ ہے۔ صفا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ فروع شاعر اللہ ہے۔ جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا، اور جو شاعر اللہ کی عزت کرے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورہ فیل میں اصحاب فیل کا ذکر ہے، جنہوں نے بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ہاتھیوں کے ذریعے ایک پورا فوج لے کر مکہ مکرمہ میں چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالی نے معمولی پرندوں کے ذریعہ ابرہہ کی فوج کو عذاب آسمانی عذاب سے نیست و نابود فرمایا تھا، نیست نابود کیا تھا، اور ابرہہ کے عزائم اور ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس سال پیش آیا تھا جس سال تقریباً رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اور یہی مشہور قول ہے قذافی تفسیر ابن کثیر۔ حضرات محدثین نے اس واقعہ کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ اس کے تصدیق کے لیے ظاہر کی جاتی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اللہ تعالی نے کرۂ ارض پر بعض ایسے واقعات رونما فرمائے ہیں، ایسے علامات نشانات ظاہر ہوئے ہیں
جو خرق عادت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مثل معجزہ ہے، اور اسی طرح کے نشانیوں کو محدثین کے اصطلاح میں ارحاس کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ، جو تاسیس تمہید کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ قاموس لکھتے ہیں کہ رہس کہتے ہیں سنگ بنیاد کو، خشت اول کو، خشت اول چونہد معمار کج، تاثریا میراوت دیوار کج۔ انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یا ان کے دعوی نبوت کے جو کچھ ایسی نشانات اللہ تعالی ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کے قسم میں سے ہوتی ہے، اور ایسی نشانیاں نبوت کے اس بات کا تمہید، دیباچہ، تاسیس اور مقدمہ ہے، اس لیے ایسے واقعات کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے وہ بھی ارحاسات کے قبیلے سے ہے۔ حدیث کے عظیم امام اور عظیم مؤرخ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اصحاب فیل کا واقعہ کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا، یہ لوگ عقیدتاً مشرک تھے۔ اس کا آخری بادشاہ جو تھا وہ ذونواس تھا، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ پر بدترین ظلم ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ ذونواس نے ایک طویل عریض خندق کھدوا کر اس خندق کو آگ سے بروا کر جتنے بھی نصرانی تھے، بت پرستی کے خلاف تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان سب لوگوں کو اسی خندق میں ڈال دیا تھا، جن کے تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود النار کے نام سے سورہ بروج میں مذکور ہے۔ ان میں سے صرف 2 آدمی ذونواس کے لشکر سے اور اس کے گرفت سے نکل کر بھاگے تھے۔ انہوں نے جا کر قیصر روم سے جا کر فریاد کی، قیصر روم کے پاس جا کر انہوں نے فریاد کی کہ ذونواس نے نصارہ پر بدترین ظلم اور ستم کیا ہے، آپ ان سے انتقام لے لیں، آپ نصارہ ہیں۔ قیصر روم چونکہ قیصر روم نے ملک شام جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، اور یہ بھی نصرانی تھا اور یمن کے قریب بھی تھا کہ آپ اس ظلم کا بدلہ لے لیں، انتقام لے لیں۔ اس نے اپنے عظیم لشکر کے 2 کمانڈر، ایک اربات اور ایک ابرہہ کی قیادت میں یمن کے بادشاہ ذونواس کے مقابلے میں فوج بھیجی۔ لشکر یمن کے بادشاہ ذونواس پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو ذونواس اور قوم حمیر کے قبضہ سے آزاد کرایا۔ ملوک حمیر کا جو بادشاہ تھا وہ ذونواس وہ بھاگ نکلا، دریا میں غرق ہوا اور وہاں پر مر گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ اربات اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہہ کے مابین آپس میں جنگ ہوئی، اربات قتل ہوا، ابرہہ غالب ہو گیا، اور یہ ابرہہ نجاشی حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر بھی مقرر ہوا۔ یمن پر قبضے کے بعد ابرہہ نے یمن میں ایک شاندار کنیسہ تعمیر کیا، بہترین عمارت تھا، اور کنیسہ بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یمن کے لوگ جو حج کرنے کے واسطے بیت اللہ شریف جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو بجائے خانہ کعبہ کے یہ لوگ اسی کنیسہ میں جانے لگے۔ اسی خیال پر
ابرہہ نے بظاہر بہت بڑا بلڈنگ بنایا، بڑا عظیم الشان کنیسہ بنایا، اور اتنا اونچا کنیسہ بنایا کہ اس کے بلندی پر نیچے کڑا انسان نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور پھر اس کنیسہ کو سونا چاندی جواہرات سے مرصع کیا، اور پورے ملک میں اعلان کیا کہ اب یمن سے کوئی شخص خانہ کعبہ نہیں جا سکے گا، مکہ مکرمہ حج کے لیے طواف کے لیے نہیں جائے گا۔ ریاستی جبر تھا، اور یمن کا ہر شخص اس کنیسہ میں عبادت کرے گا۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا، سرکاری اعلان ہوا۔ دوسری طرف اگرچہ عرب بت پرست تھے، ان پر غالب تھی، لیکن ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت اور اس کا احترام یہ طریقہ اتم موجود تھا، اس لیے کہ عدنان اور قحطان قریش کے قبائل میں اس حملے کا، ابرہہ کے اس ارادے کے حوالے سے غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس بلند و بالا بلڈنگ میں، کنیسہ میں داخل ہو کر گندگی سے آلودہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق کسی مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اور اس کے آگ جو ہے وہ کنیسہ کو لگ گئی، کنیسہ کو سخت نقصان پہنچا۔ جب ابرہہ کو اطلاع ملی کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم اٹھایا کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا، اور ساتھ ابرہہ نے حملے کی تیاری بھی شروع کی، اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت بھی مانگی۔ اس نے اپنے خاص ہاتھی بادشاہ نے اپنا خاص ہاتھی جو ہے اس کا نام جو محمود تھا، ابرہہ کے لیے اس کو بھی بھیجا کہ وہ اس پر سوار ہو کر حملہ کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کرے۔ اب دیکھو، نصارہ ہے لیکن بادشاہ ہے، ریاستی جبر کو دیکھو، اس کے ظلم ستم کو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں پرامن ہے، یہ کیسے پرامن تھی، اور اب کیسے پرامن ہے؟ اسباب اور وسائل بھی جنگ کے فراہم کرتے ہیں، ہاتھی، بڑا ہاتھی، بعض روایات کے مطابق اتنا بڑا ہاتھی تھا، عظیم الشان عظیم الجثہ ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ اس بڑے ہاتھی کے ساتھ 8 بڑے مزید ہاتھی بھی تھی۔ بادشاہ حبشہ نے ابرہہ جو ہے اس کو پل سفوٹ کیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے جو کچھ کیا، ظاہر ہے ان کا بڑا ریاست تھا، اور یہ اس کا گورنر تھا، اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے اور اس کے سپورٹ پر اس نے سب کچھ یہ کر دیا۔ ہاتھیوں کی تعداد جو تھی وہ 8 بتائی جاتی ہے جو اس نے دی کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے واسطے ہاتھیوں سے کام لیا جائے، اور تجویز یہ دی تھی کہ بیت اللہ شریف کی ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں ڈال کر کھینچ دیا جائے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بیت اللہ شریف جو تھا، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ارادے میں نعوذ باللہ زمین پر گر جائے گا۔ ادھر عربوں کو اس حملے کی خبر مل گئی، خبر پھیل گئی، اور سارے عرب مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ یمن کا ایک عرب تھا ذو نفر، انہوں نے عربوں کی قیادت کی، اور عرب کے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، مقابلہ کے لیے بھی تیار ہوئے کہ ہم نے ابرہہ کے ساتھ لڑنا ہے۔ مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ عرب شکست کھا گئے۔ ابرہہ نے ذو نفر کو قید کر دیا، جو قائد تھا، رہبر تھا، جنگجو تھا،
اس جرنل کو انہوں نے قیدی بنایا اور آگے چل پڑے۔ اس کے بعد قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچے۔ قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب وہ قبیلے کو جمع کرتے ہیں، ابرہہ کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر ابرہہ کے پاس بڑی طاقت تھی، قوت تھی، انہوں نے ان کو بھی شکست دی اور نفیل ابن حبیب کو قید کر دیا۔ ارادہ تو تھا کہ ان کو قتل کریں، مگر راستہ چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا تو راستہ کو معلوم کرنے کے واسطے ان کو زندہ رکھا کہ یہ ہمیں آسان راستوں سے اور سیدھا راستوں سے مکہ مکرمہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد جب ابرہہ کا لشکر طائف پہنچا تو طائف کے باشندے بنو ثقیف نے بھی ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا، مگر ظاہر ہے کہ ان کو بھی شکست ہوئی اور ابرہہ اپنے فتوحات کی جشن جو ہے مناتا تھا۔ البتہ طائف میں ایک بت خانہ تھا، بڑا بت خانہ تھا، لات کے نام سے معروف تھا۔ بعض لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اگر آپ ان کو نہیں چڑھیں گے تو ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ معاہدہ طے کیا کہ ہم تمہارے جو ہے رہنمائی کے لیے تیار ہے، تمہارے مدد کے لیے بھی تیار ہے۔ اور ان کا اس لوگوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو رغال، وہ ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ نے ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے مغمس پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کی اونٹ چل رہی تھی۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان اونٹوں کو پکڑا، اپنے قبضے میں لیے، جن میں 2 اونٹ جو تھے وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا جد امجد عبد المطلب کے تھے، جو قریش کے سردار تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو وہ شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے پاس اتنی وسائل ہے، اتنی طاقت ہے۔ البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، اللہ تعالی خود اس کے حفاظت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالی سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کر لو، پھر دیکھیں گے، یہ تو اللہ کا ایک معاملہ ہے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آؤ تم میرے ساتھ چلو، میں آپ کو ابرہہ سے ملاقات کراتا ہوں۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا، بڑے وجیح آدمی تھے، باروب آدمی تھے۔ جب ان کو دیکھا تو اس نے اپنے تخت سے نیچے اتر کر برابری پر ان کو بٹھا دیا اور اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ جب میں نے پہلے نظر میں آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کے بڑی عزت اور وقت ہوئی، لیکن آپ کے گفتگو نے اس وقار اور عزت اور وقت کو ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اپنے خانہ کعبہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، میں تو اس کے منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے متعلق تو کوئی مطالبہ نہیں رکھتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک نہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس کی فکر کرنا چاہیے، بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں۔ بیت اللہ کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی اپنے گھر کا خود حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا بڑے غرور سے، تکبر سے، تمہارا خدا خانہ کعبہ کو مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ بعض روایات کے مطابق عبد المطلب کے ساتھ کچھ قریش کے دیگر سردار بھی گئے تھے،
اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہیں کریں گے، واپس چلے جائے، تو ہم پورے تہامہ کے 1/3 پیداوار آپ کو بطور ٹیکس خراج جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ ابرہہ نے انکار کیا، ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر لیے اور اپنے اونٹ لے کر عبد المطلب مکہ مکرمہ آ گئے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کا حق جو حلقہ ہے وہ پکڑ کر بڑے عاجزی سے انکسارے سے دعا میں مشغول ہوئے۔ قریش کے ایک جماعت بھی ساتھ تھی، سب نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ اپنے گھر کے خود حفاظت فرما، ابرہہ کے لشکر کے مقابلے سے ہم قاصر ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کریں، یا اللہ آپ خود اس گھر کی حفاظت فرما دیں۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب جو تھے دعا کے بعد دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کی طرف چل پڑے، مختلف پہاڑوں میں پھیل گئے۔ سب کو یقین تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی، چڑھائی کی تیاری کر دی اور اپنے محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل ابن حبیب جن کو راستے سے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھا اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہی سالم لوٹ جا، کیونکہ تو بلد امین میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ جو ہاتھی بان ہوتے ہیں، ہاتھی کے ماہرین ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھی کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنے جگہ سے نہیں ہلا۔ بڑے بڑے لوہے کے تیروں سے مارا گیا، تبروں سے مارا گیا، تبر جو چاہے کہے، لیکن ہاتھی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر اس کے ناک میں لوہے کا انگڑا جس کو کہتے ہیں وہ ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت ہاتھی کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا، کھڑا ہو گیا، شام کی طرف چلانا چاہا، چل پڑا، مشرق کی طرف چلانا چاہا، چل پڑا، ہر طرف جانے کے لیے تیار تھا، لیکن مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ جانے سے گریز کرتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ اب قدرت کا کرشمہ تو یہ یہاں پر ظاہر ہوا۔ دوسرے طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کے قطاریں وہ آتی دکھائی گئی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں تھی، اور وہ کنکریاں چنے یا مسور کے دال کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 جو تھے وہ پنجوں میں۔ علامہ واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے ہم نے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ جسہ میں کبوتر سے چھوٹے تھے اور پنجے سرخ تھے، اور ہر پنجے میں ایک کنکر تھا اور ایک چونچ میں، اور فوراً ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے جو ہر ایک کے ساتھ تھی، اور ابرہہ کے لشکر پر گرایا، جن پر پڑتی تھی ان کے بدن کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دے کر سب ہاتھی کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب لوگ بھی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے، بلکہ مختلف اطراف میں بھاگ گئے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں گرتے گرتے مر گئے تھے، کیونکہ ابرہہ کو سخت سزا دینا مقصود تھا، تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسے زہر نے سرایت کر گیا، اس کے جسم میں ایسے زہر داخل ہوئے کہ اس کا ایک ایک جوڑ سڑنے لگا، گرنے لگا۔ اسی حال میں
ابرہہ کو یمن لایا گیا، صنعاء دارالحکومت ہے یمن کا، ادھر پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا، مر گیا، نشان عبرت بن گیا۔ ابرہہ کے دو ہاتھی محمود کے ساتھ جو مزید یہاں مکرمہ میں آئے تھے، یہ دونوں لنگڑے ہو گئے، اپاہج ہو گئے، اور محمد ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں ہاتھیوں کو اسی حال میں دیکھا کہ یہ دونوں اندھے تھے اور لنگڑے تھے، اپاہج تھے، بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں اپاہج اندھوں کو میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، ہاتھی بھی بھیک مانگتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز دو۔ علم تر کیف فعل ربک، ترا رؤیت سے ہے، رؤیت کا معنی ہے دیکھنا، حالانکہ یہ واقعہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے کچھ دنوں پہلے کا ہے، لیکن یہاں رؤیت سے مراد رؤیت بصری نہیں ہے، بلکہ رؤیت سے مراد رؤیت علمی ہے، اور رؤیت علمی اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا قصہ سنایا۔ یہ تو آنکھوں میں غلطی ہو سکتی ہے، آنکھوں دیکھا حال سے زیادہ ثقہ ہے۔ طیرن ابابیل، آتا ابابیل جمع ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہے۔ ابابیل ایسا لفظ ہے جمع، لیکن اس کا مفرد عربی میں نہیں ہے، اور اس کا معنی ہے پرندوں کا، اور کسی خاص پرندے کا بھی یہ نام نہیں ہے۔ ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے، وہ تو وقتی طور پر آئے اور غائب ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس پرندے کا نام کیا ہے۔ البتہ اردو میں لوگ چڑیا سے ترجمہ کرتے ہیں، اور آگے پھر حجارت من سجیل ہے، سجیل سنگگیل کا معرب ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں ایسے کنکریاں جو مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے، اس کو سجیل کہتے ہیں۔ اور فجعلہم کعصف معقول، عصف کا معنی ہے بوسا۔ اول تو بوسا خود ہی منتشر ہوتے ہیں، تنکے ہوتے ہیں، پھر جبکہ اس کو جانور چھپا بھی لیا ہو تو تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعہ نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ سب مان گئے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ اس کی عظمت کا یہ اثر ہوا کہ قریش مختلف ممالک کے سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور راستے میں ان کو کوئی نقصان نہیں دیتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے کہ توہین شاعر اللہ موجب ذلت است۔ اللہ کے گھر کو جو خراب کرے گا، خراب کرنے کی کوشش کرے گا، شاعر اللہ کی توہین کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کیف فعل، کیسا سلوک کیا ربک، تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کرا دیا اس نے ان کی تدبیر کو فی تضلیل، بیکار۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے بھیجے ان پر، طیرن پرندے، ابابیل گروہ در گروہ، ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارت پتھر، من سجیل کنکر کی، فجعلہم پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، جیسا کہ بوسی کی طرح کھائی ہوئی، کعصف مأکول کھائی ہوئی بوس کی طرح۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.